بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سلام وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. सब मिलके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की दुआ करें ताकि दुनिया में तमाम ज़ालिमीन का खात्मा हो। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क वतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। शब आशूर है, अल्लाह की रहमत से फैज़ लेने की रात। सब 3 मरतबा फरियाद करें, या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम। सब मिला या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम।
یا ارحم الراحمین بحق حسین علیہ السلام یا ارحم الراحمین بحق حسین علیہ السلام صلوات محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون صلوات محمد. معزز سامعین، سورہ انفال کی 22ویں آیت پر یہ آج 9ویں مجلس سن رہے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کائنات میں جو سب سے بدترین مخلوق ہے وہ کوئی حیوان نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی سمندر میں رہنے والا مگرمچھ نہیں ہے. سب سے بدترین مخلوق وہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جنہیں میں نے عقل جیسی دولت دی ہے مگر وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے. وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، یعنی نہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، نہ عقل کی بات سنتے ہیں، نہ عقل کی بات کسے سناتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل کے 10 پلر ہیں اور ہر پلر کے پھر 10 پلر ہیں. انشاءاللہ آپ یاد فرما رہے ہیں عقل کا پہلا پلر کیا ہے؟ جی آواز سے بولیے. ہاں ماشاءاللہ. حلم. حلم کیا ہے؟ غصے پہ کنٹرول کرنے کا نام حلم ہے. عقل کا دوسرا پلر کیا ہے؟ علم. عقل کا تیسرا پلر کیا ہے؟ رشد، یعنی ہر روز ہدایت میں ترقی ہوتی رہے. اور رشد کے بعد عقل کا چوتھا پلر کیا ہے؟ کنٹرول. 7 اعضاء پر بھی کنٹرول ہوں اور خیال اور وہم پر بھی کنٹرول ہو. اور اس کے بعد عقل کا پلر کیا ہے؟ عفت، شرافت، عفت جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. اور اس کے بعد جو عقل کا پلر ہے کہ نیک کام انسان کر کے چھوڑ نہ دے. اگر آج کی شب زیارت عاشوراء کو آپ نے شروع کیا ہے تو اسے پھر ترک نہ کریں. ساری زندگی نیک کام کو کنٹینیو کریں، مسلسل کریں تو یہ عاقل ہے، عقل مند ہے. نہیں کہ زیارت عاشوراء آج پڑھ دی پھر آپ نے ترک کر دیا. عقل مند نیک کام کو مسلسل انجام دیتا ہے یہاں تک کہ سب سے عظیم مقصد کو حاصل کرے، اس کی عقل کامل ہو جائے اور وہ امام زمانہ کی زیارت میں کامیاب ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد. نیک کام کو چھوڑے نہیں، مسلسل کرتے رہیں، چاہے تھوڑا ہی نیک عمل ہو مگر وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے جو مسلسل کیا جائے. کر کے چھوڑ دے تو یہ محبوب نہیں اللہ کے ہاں. اور کل آپ نے سنا کہ عقل کا جو پلر ہے وہ ہے حیا. حیا
اگر حیا نہیں تو عقل نہیں، اگر انسان کے اندر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ خدا سے جب انسان حیا کرے گا کہ میں 24 گھنٹے خدا کی دربار میں ہوں، تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ انسان گناہ تب کرتا ہے جب خدا کی دربار میں بے حیا بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو کل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ 10 کے 10 پلر عقل کے آپ سن پائیں گے۔ تقریباً 3 سال پہلے ہم نے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں اشرا پڑھا تھا اہلا، اس میں صرف علم کے 10 پلر بیان کیے تھے۔ تو یہ 10 مجلسیں بھی یوٹیوب میں موجود ہیں، اور باقی حجاب کے 10 پلر وہ بھی ڈھاکہ کی مجالس میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر نہیں ملی تو ہم سے رجوع کریں، جو ای میل دیا ہے یا عباس 786@gmail.com، وہ آپ کو بھیج دی جائے گی لنک۔ باقی 80 پلر رہ گئے، دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ وہ 80 پلر بھی ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ہم رکھ دیں اور آپ کو لنک دے دیں، تاکہ پورے 100 عقل کے پلر سے آپ استفادہ کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ انسان کی ساری مشکلات کی وجہ عقل کی کمی ہے۔ عقل کا دار و مدار علم پر ہے۔ جیسے آپ سن رہے تھے کہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج قرآن اور نہج البلاغہ سے ہم بتا رہے تھے، اور انسان کیوں پریشان ہے، اور اگر ان پریشان انسانوں کا علاج نہ کیا جائے تو یہ نفسیاتی بیمار پاگل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر دیتے۔ مولا علی نے اور اہل بیت نے اور قرآن کریم نے نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ جو بتلائی ہے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا، معرفت النفس نہیں ہے۔ آج انسان کے پاس کیمسٹری کا علم ہے، آج انسان کے پاس فزکس کا علم ہے، آج انسان کے پاس کمپیوٹر کا علم ہے، مگر اپنی ذات کا علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں اور کہاں جانا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اگر معرفت النفس انسان خود کو پہچان لے تو ساری پریشانیاں ختم ہیں۔ وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا، کبھی خودکشی نہیں کرے گا، سائیکالوجی بیماریوں میں مبتلا نہیں رہے گا، خود کو نہیں پہچانا۔ انسان سمجھتا میں فقط ایک حیوان ہوں، حیوانی زندگی، کھانا ہے، پینا ہے، اور اچھا گھر بنانا ہے، گاڑی بنانی ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، اور پھر مر جانا ہے۔ یہ زندگی حیوانی ہے۔ یہ تو حیوان کی بھی زندگی ہے نا، وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ انسان حیوان نہیں ہے۔ معرفت النفس جب نہیں ہے تو انسان انہی دنیاوی مسائل کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اسٹریس میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ خودکشی کر کے خود کی دنیا آخرت برباد کر دیتا۔ کہ اس کی معرفت یہی ہے، ایک حیوانی معرفت، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، پیسہ چاہیے، بزنس چاہیے۔ جب ان میں کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ معرفت ہے ہی نہیں۔ انسان تو حیوان نہیں ہے،
تو اشرف المخلوقات ہے، خود کو پہچان۔ اب خود کو کیسے پہچانے؟ آسان مثال دوں، بچے بھی سمجھ جائیں۔ میں خود کو کیسے پہچانوں؟ میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، اپنا چہرہ دیکھ کے، اپنی تصویر دیکھ کے میں خود کو پہچان لیتا ہوں۔ کیا یہ معرفت النفس ہے؟ نہیں۔ اس طرح سے تو کافر بھی خود کو پہچانتے ہیں۔ بہت آسان مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ معرفت النفس کیا۔ مثلا ہمارے ایک دوست تھے بیچارے، ان کا نام تھا افضل، ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے بتلایا، ہم نے کہا چلو بھائی اس کے گھر چلتے ہیں فاتحہ کے لیے۔ ہم گئے، افضل صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے گھر۔ ہم نے کیا دیکھا؟ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، سارے اعضاء صحیح ہیں۔ ہم نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں افضل صاحب مر گئے، اگر افضل صاحب مر گئے تو یہ کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ لازم نہیں کہ مسلمان، کافر سے بھی سوال کرو ایک جواب ملے گا، ہندو سے سوال کرو ایک جواب، عیسائی سے سوال کرو ایک جواب ملے گا۔ ہم نے کہا آپ کہتے ہیں افضل صاحب مر گئے تو یہ کون صاحب ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ افضل صاحب مر گئے ہیں، یہ افضل صاحب کی میت ہے، یہ افضل صاحب کی ڈیڈ باڈی ہے، افضل صاحب مر گئے۔ تو پتہ چلا افضل جسم کا نام نہیں ہے، روح کا نام۔ جسم تو پڑا ہوا ہے، افضل جسم کا نام نہیں ہے، افضل روح کا نام ہے۔ روح، اصل ہمارا وجود کیا ہے؟ روح ہے، نہ کہ جسم۔ جب انسان کی معرفت حیوانی ہے، صرف خود کو جسم سمجھتا ہے، تو تھوڑی سی جسمانی بیماریاں، تھوڑی سی جسمانی تکالیف سے وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا اصل وجود تو جسم نہیں ہے، اصل وجود تو روح ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور آسان کر دوں، دیکھیے یہ میں ہاتھ ہلاتا ہوں نا تو یہ میرا لباس بھی ہل رہا ہے، یہ لباس کی حرکت نہیں ہے، میرے ہاتھ کی حرکت۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ کیوں میں بول سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے اندر روح موجود ہے۔ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر روح موجود ہے۔ یعنی میں بول نہیں سکتا اگر روح نکل جائے۔ تو اصل یہ حرکت کس کی ہے؟ روح کی ہے۔ میں چل رہا ہوں کیونکہ روح موجود ہے، میں سو رہا ہوں کیونکہ روح موجود ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں کیونکہ روح موجود ہے۔ اگر روح نکل جائے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں سن نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی جو اصل ہمارا وجود ہے وہ جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے۔ جسم تو فقط ایک لباس ہے۔ اب لباس میں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، جبکہ اس کی روح تباہ و برباد ہو رہی ہے، اسے روح کی فکر ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یزید کیوں بنا؟ خود کو نہیں پہچانا۔ شمر کیوں بنا؟ خود کو نہیں پہچانا۔ ابن سعد ملعون کیوں بنا؟ خود کو نہیں پہچانا۔ وہ سمجھتا تھا میں فقط جسم ہوں، حسین علیہ السلام کو قتل کروں گا، وزارت ملے گی، گورنری ملے گی، پیسے ملیں گے۔ حضرت حر کیوں بن گیا؟ خود کو پہچانا۔ یہ زندگی فانی ہے، اصل میرا وجود روح ہے۔ یہ جسم تو قبر میں گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ کب تک وزیر رہوں گا؟ کب تک پیسے اڑاؤں گا؟ ایک دن تو مرنا ہے، ایک دن تو پیٹ قبر سے لگنی ہے، اور قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر بے گناہ حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہو گیا؟ دیکھیں، جس نے خود کو پہچانا وہ حضرت حر بن گیا، جس نے خود کو نہیں پہچانا وہ ملعون شمر بن گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا ساری انسان کی پریشانیوں کا تعلق کس سے ہے؟ معرفت النفس سے۔ خود کو نہیں پہچانا، خود کو جسم سمجھ رہا ہے۔
اچھا گھر نہیں ہے تو ٹینشن میں، اچھی گاڑی نہیں ہے تو ٹینشن میں. ہاں؟ یہ سب چیزیں جسم کے لیے، لباس کے لیے ہے. اصل خود کو پہچان جو تیرا اصل وجود روح ہے. عزیزان گرامی، آج بہت اہم گفتگو ہے. اب تک جتنی باتیں سنی ہیں وہ بھی اہم ہے، لیکن آج کی بحث ان 8 مجالس سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے عقل ہر ایک انسان کو اللہ نے دی ہے. کیوں پھر انسان گناہ کرتا ہے؟ کیوں ظلم کرتا ہے؟ کیوں انسان اللہ سے دور ہے؟ سب کو اللہ نے عقل دی ہے. کیوں قاتل بنتا ہے؟ کیوں ملعون بنتا ہے؟ اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے. مولا علی علیہ السلام نے زبردست چیز بتلائی ہے. پر عقل تو سبھی کے پاس ہے، مگر کیوں فرق ہے؟ ایک انسان عابد ہے، ایک زاہد ہے، ایک ظالم ہے، ایک قاتل ہے. فرق کیوں ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے عقل اللہ نے سب کو دی ہے، مگر عقل شہوت کے حجابوں میں دفن ہے. عقل شہوت کے حجابوں میں دفن ہے. انبیاء اولیاء کا کام ہے کہ ان حجابوں کو ہٹا دے تاکہ عقل حاکم ہو جائے اور تمام دیگر طاقتیں عقل کے تابع ہو جائیں. سلوات پہ محمد والے. اور انبیاء کے بعد، ائمہ معصومین کے بعد یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ عقل کو حجابوں سے نکالے اور وہ نور بن کر انسان پہ حکومت کرے. اس کے بعد مولا علی قسم کھاتے ہیں، بہت بڑی بات، قسم کھا کے ایک زبردست بات بتلاتے. یہ جگانے کے لیے، ہم جیسے غافلوں کو جگانے کے لیے، ہم سو رہے ہیں خواب غفلت میں. مولا علی فرماتے مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبض قدرت میں علی کی جان ہے. غضب یعنی غصہ، غضب اور شہوت سے بڑھ کر اے لوگوں تمہارا کوئی اور دشمن نہیں ہے. غضب اور شہوت سے بڑھ کر تمہارا کوئی اور بڑا دشمن نہیں ہے. غضب سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا، شہوت سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا. اگر غضب کا کنٹرول ہو گیا تم قاتل بن جاؤ گے، اگر شہوت کا کنٹرول ہو جائے تم زانی بن جاؤ گے، اور اگر شہوت ریاست طلبی، حکومت پرستی کا غلبہ ہو جائے تم عمر ابن سعد بن جاؤ گے، اور اگر دولت کی شہوت تم پہ غالب آ جائے شبر بن جاؤ گے. فرمایا 2 خطرناک دشمنوں کو پہچانو، ایک کا نام غضب ہے اور ایک کا نام شہوت ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور سب سے زیادہ فرمایا لوگ جہنم میں انہی 2 شیطانی لشکروں کی وجہ سے جاتے. غضب اگر عقل کو نابود کر دے تو انسان قاتل، بھیڑیا، درندہ بنتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کتنے اسرائیلی حکمران کتنے درندے ہیں، کیسے بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں 2 سال سے. درندے ہیں. اور اسی طرح سے شہوت کی وجہ سے بھی ہر سال لاکھوں لوگ ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو کے خود کو تباہ کر رہے ہیں. یہ 2 بڑے دشمن. تو آپ نے دیکھا کہ عقل کا خطرناک ترین حجاب غضب ہے اور شہوت. ان کو کنٹرول کرنا. پھر اس کے بعد قرآن کریم میں فرمایا عقل کے لیے دوسرا حجاب، یہ تیسرا حجاب غضب ہو گیا، شہوت. فرمایا تیسرا عقل کا حجاب تکبر ہے. جس انسان کے اندر تکبر ہے نا،
اسے کبھی ہدایت کا نور نہیں ملے گا۔ کہتے ایک شخص نے 40 راتیں مسجد سہلہ میں وظیفہ نکالا تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہو، مگر اس کے اندر تکبر تھا اور زیارت نہیں ہوئی، ناکام آیا۔ استاد سے کہنے لگا جو آپ نے بتلایا تھا میں نے بہت 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 زحمت کی، 40 رات عبادت کی، مگر مجھے امام زمانہ کی زیارت کیوں نصیب ہوئی؟ اور امام آئے تھے مگر تیرے اندر تکبر کی نجاست اس وجہ سے تو محروم رہ گیا۔ کب امام آئے تھے؟ کہ آخری رات جو تو مسجد سہلہ میں تھا نا، ایک سید آیا تھا، اس نے آ کے تجھے سلام کیا، وہی امام زمانہ تھا، اور پھر تجھ سے کہا کہ الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، تم نے تکبرانہ جواب دیا، ہاں ہاں سید جا جا، میں خود عالم ہوں مجھے پتہ ہے۔ یہ ہے تکبر، کہ انسان گستاخ امام زمانہ بن جائے۔ پہلے فرمائی تکبر حجاب ہے، عقل کو لیے زبردست نقصان دہ چیز ہے، عقل حاکم نہیں بن سکتا آپ کے وجود پر اگر تکبر۔ اب آپ کسی سے بھی پوچھیں، کوئی نہیں کہتا کہ میں متکبر ہوں، کہتے نہیں میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ قرآن نے نشانی بتلا دی کہ جو انسان متکبر ہے وہ کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ متکبر انسان کو اگر نصیحت کی جائے اسے غصہ آتا ہے، وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اہل بیت کا قصور کیا تھا؟ ائمہ معصومین کیوں قتل ہوئے؟ متکبر افراد کو جب اہل بیت نے نصیحت کی، امر بالمعروف کیا، وہ دشمن بن گئے۔ اور متکبر انسان نصیحت کو سننا پسند نہیں کرتا۔ نصیحت کو اگر انسان سننا پسند نہ کرے تو یہ عقل کے لیے زوال ہے۔ عقل کو کمال تب ملتا ہے جب انسان ہر بزرگ سے کہے، ہر عالم سے کہے کہ مجھے نصیحت کرو تاکہ میری عقل کو کمال ملے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے صحابی سے کہتے ہیں مجھے نصیحت کرو، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا میری کیا حیثیت ہے آپ کو نصیحت کروں؟ آپ میرے امام ہیں، میں گنہگار نصیحت کروں؟ امام نے فرمایا نہیں، مجھے نصیحت کرو تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ نصیحت سننا سنت مولا علی ہے، مجھے نصیحت کرو۔ مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا جو اللہ نے اثر نصیحت سننے میں رکھا ہے وہ بیان کرنے میں نہیں رکھا۔ بڑے بڑے مراجع اپنے شاگردوں کے درس اخلاق میں جاتے تھے تاکہ انہیں نصیحت جو نہیں سنتا وہ عقل کو نابود کرتا، اور نصیحت نہ سننے والا متکبر ہے، اس کے اندر تکبر کی نجاست ہے، اور تکبر کفر ہے۔ فاستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا، ہزار عبادتیں برباد ہو گئی۔ تکبر حجاب ہے عقل کے لیے، عقل دفن ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر تکبر ہے۔ تکبر کی دوسری نشانی، جب پروردگار نے کہا شیطان سجدہ کر آدم کو، اس نے کیا کہا؟ قال رب بما اغویتنی، اے میرے اللہ میرا قصور نہیں ہے تیرا قصور ہے۔ یعنی غلطی کو نہ ماننا ہی شیطانیت، نصیحت کو نہ سننا ہی شیطانیت ہے۔ اس انسان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں، توبہ کے دروازے بند ہیں، جو نصیحت کو نہیں سنتا، اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ شیطان یہی کہا میرا قصور نہیں ہے میرے اللہ تیرا قصور ہے، میں تو اچھا بندہ تھا، میں سجدہ کرتا تھا، عبادت کرتا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اگر تو آدم کو سجدے کا حکم نہ دیتا میں تجھے سجدہ کرتا رہتا۔ یہ دیکھیے یہ ہے شیطانیت۔ تکبر
حجاب ہے. صلوات پڑھی محمد والے. دوسرا حجاب عقل کے لیے ہے عجب، عین جیم بے. عجب کیا ہے؟ یہ اپنی عبادتوں پہ ناز کرنا ہے، دوسروں کو کم نہیں سمجھنا ہے، اپنی عبادتوں پہ ناز کرنا، اس کا نام ہے عجب. یہ بھی عقل کے لیے کیا ہے؟ زوال ہے، عقل کے لیے تباہی ہے، عقل برباد. اگر انسان عجب میں مبتلا ہے، مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیں محمد والے، دعائے مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ. تین خبیث صفات ہیں، اور یہ تین حجاب ہے عقل کے لیے. ایک عجب ہے، ایک ریاکاری ہے، اور ایک اپنی تعریف سننا. اپنی تعریف سننا. مولا علی کا دوسرا جملہ سنیں، عقل کے لیے زوال ہے اگر آپ کا دوست ایسا ہے جو صرف آپ کی تعریف کرتا ہے، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں چمچگیری کہتے ہیں، صرف آپ کی تعریف کرتا ہے مگر آپ کو آپ کے نقائص نہیں بتلاتا. مولا فرماتے ایسا دوست عقل کے لیے زوال ہے، ایسے انسان کو دوست مت بناؤ. مولا علی فرماتے ہیں جو تمہاری بس تعریف کرتا جا رہا ہے، آپ کو آپ کے عیب اور نقص کے بارے میں نہیں بتلاتا. آج کیا ہے؟ آج کا جو فرہنگ کلچر بن چکا ہے، آپ کسی کو نقص بتائیں گے وہ ناراض ہو جائے گا. یار تو کہہ رہا دوست کیسا دوست ہے؟ مجھے کہتا ہے کہ میرے اندر عیب ہے، اب تعریف کرے خوش ہو جاتے. یہ جہالت ہے، عقل کے خلاف. مولا فرماتے ایسا دوست مت بناؤ، یہ دوست نہیں دشمن ہے جو تمہیں تمہارے عیب سے باخبر نہیں کرتا. یہی میاں بیوی کا کام ہے، تاکہ میاں بیوی کمال تک پہنچے. بیوی شوہر کو بتلائے تمہارے اندر یہ نقص ہے، اسے دور کر. شوہر بیوی کو بتائے تمہارے اندر یہ نقص ہے، نہ کہ بیوی رونے لگے اور بیوی غصہ کرنے لگے کہ آپ مجھے میرا نقص کیوں بتا رہے. مولا علی کہتے ہیں ورنہ وہ شوہر بیوی کا دشمن ہے، وہ بیوی شوہر کی دشمن ہے جو اسے نقص نہ بتائے. یہ عقل کے لیے موت ہے کہ خامخواہ بیوی کی آپ تعریف کریں یا خامخواہ شوہر کی تعریف کریں. ایک دوسرے کے نقص کو دور کریں تو آپ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر ایک دوسرے کے نقص کو دور نہ کریں آپ دشمن ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی لیے حدیث میں ہے مولا علی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بے وقوف ترین شخص کون ہے؟ یہ بھی سنیے، دنیا کا سب سے بے وقوف ترین شخص کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو خود کو سب سے عقل مند سمجھے وہ سب سے بے وقوف ترین ہے. جو کہ میں دنیا میں سب سے بڑا عاقل ہوں. یہ عجب ہے، عجب. عبادتوں کی وجہ سے ناز کرتا ہے، عجب ہے. کہتے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا نا، 40 سال اس نے عبادت کی. اب شیطان نے کہا کہ اس کو کیسے گمراہ کروں، اس کی عبادت کو کیسے نابود کروں. عجب کی بیماری ڈال دی، بس اسا کرنے لگا واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تجھ جیسا کوئی عابد نہیں ہے، تجھ جیسا کوئی زاہد نہیں ہے، تجھ جیسی کوئی دعا پڑھنے والا نہیں ہے، تجھ جیسی کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. 40 سال تو نے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی ہے، اب تو جنت کا تو مالک ہے، جنت کا حقدار ہے. اور اس نے بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھا، شیطان کی بات میں آ گیا. شیطان پہلے وسوسہ کرتا ہے، اگر آپ اعوذ باللہ نہ کہیں تو پھر وہ آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے. سوء ظن بھی یہی ہے، پہلے سوء ظن کرتا ہے پھر وہ آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے. اس بیچارے کا وہی عقیدہ بن گیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے. اب اللہ نے ہدایت دینا چاہی. وہ بہت اچھا ہے باغبان
ایک باغ تھا جہاں رہتا تھا، پھول تھے، درخت تھے، آرام سے ہر چیز تھی، اچانک وہ پانی ختم ہو گیا، درخت سوکھنے لگے، کوئی کھانا پینا نہ رہا، اب مجبور ہوا کہ یہاں سے ہجرت کرے۔ اب پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے تھوڑا تھوڑا پانی پی رہا تھا، پانی ختم ہو گیا، اب شدید پیاس ہے، بھاگنا چاہتے اس علاقے سے، کسی شہر میں جاؤں، آبادی میں جاؤں، مگر پیاس نے تڑپا دیا۔ اتنے میں دیکھا میرے آگے ایک آدمی ہے، اس کے پاس پانی کا مشک، یہ جلدی دوڑتا ہو گیا، میرے بھائی اللہ کے واسطے میں مر رہا ہوں، ایک گلاس پانی پلا دیں۔ انہوں نے کہا پانی دوں گا مگر مفت میں نہیں دوں، میں کچھ لوں گا۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ تو عابد ہے، اگر تو مجھے زندگی کی آدھی عبادتیں دے دے تو اس کے بدلے میں ایک گلاس پانی ملے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا۔ کہا ٹھیک ہے، قبول ہے، سودا قبول ہے، مجھے گلاس پانی دے دے، میں آدھی عبادتوں کا ثواب دے دیتا ہوں۔ اب آدھی باتیں چلی گئی، اب آگے آگے وہی مشق والا ہے، پھر جناب لمبا سفر ہے، دوبارہ پیاس نے غلبہ کیا، اب یہ خود آگے بڑھا کہ بھائی مر رہا ہوں تو اور تو کچھ نہیں ہے، باقی آدھی عبادتیں بھی لے لے، مجھے ایک گلاس پانی کا اور دے۔ اور وہی وہ دوسرا پانی پی لیا۔ وہ آدمی نہیں تھا، فرشتہ تھا، غائب ہو گیا۔ اب غیب سے آواز آئی، اے عبادتوں پہ ناز کرنے والے، اپنی عبادتوں کی قیمت دیکھ لی؟ تیری زندگی کی ساری عبادتوں کی قیمت 2 گلاس پانی ہے۔ اب ذرا حساب کر کے بتا کہ تو نے کتنی میری نعمتیں کھائی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ حجاب ہے، عجب حجاب ہے، تکبر حجاب ہے۔ البتہ جیسے میں نے عرض کیا، 100 صفات، 100 اللہ کے لشکر ہیں عقل کے لیے، اور 100 شیطان کے لشکر۔ غضب شیطان کا لشکر ہے، شہوت شیطان کا لشکر ہے، عجب شیطان کا لشکر ہے، تکبر شیطان کا لشکر ہے۔ یعنی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی کہ وہ 100 صفات جس سے عقل کو کمال ملتا ہے، اور وہ 100 صفات جس سے عقل کو زوال ملتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عقل کے حجابوں کے علاوہ کبھی انسان کی عقل نشے میں ڈوب جاتی ہے۔ اب ایک اور بحث ہے، عقل کا نشہ کیا ہے؟ حجاب تو سمجھ میں آیا، عقل کا نشہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کبھی پیسہ زیادہ ہو جائے تو پیسے کا نشہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عقل بہہ جاتی ہے۔ پیسہ بری چیز ہے، اگر انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو، ایمان نہ ہو، عقل نہ ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے۔ فرمایا تھا زیادہ مال نشے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس نشے میں عقل انسان کی ناقص ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ علم اگر بغیر عمل کے ہے تو وہ بھی نشہ بن جاتا ہے، کہ مجھ جیسا کوئی عالم نہیں۔ علم کا تو مقصد یہ کہ انسان کا تکبر ختم ہو، انسان کے اندر تواضع پیدا ہو، انسان خود کو خادم کہے، خود کو سب سے کم سمجھے۔ لیکن کیا ہے کہ جب علم بے عمل کے پاس آ جائے، علم ہے مگر عمل نہیں ہے، تو علم اگر بغیر عمل کے ہو تو فرمائیے کیا بنتا ہے؟ یہ نشہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا تیسرا نشہ یہ لوگوں کی تعریف کرنا ہے۔ لوگ آگے تعریف کرتے ہیں نا، یہ اکثر جو بڑے بڑے سیاستدان، وزیر، یہ جو بے وقوف بندے ہیں نا، لوگ آ کے ان کی چمچا گیری کرتے ہیں اور ایسی تعریفیں کرتے ہیں جن کے وہ ذرہ برابر لائق نہیں ہوتے، مگر سمجھتے کہ ہم بہت عظیم انسان ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرمائے اسی طرح سے جوانی بھی بغیر تقویٰ کے ہو تو نشے میں بدل جاتی ہے۔ جوانی کا بھی نشہ ہے، انسان کے پاس طاقت ہے، انسان جوڑوں کراٹے جانتا ہے، انسان پہلوان ہے، تو یہ جوانی اگر بغیر تقویٰ کے ہو تو یہ نشے میں بدل جاتی ہے۔
یعنی انسان کو ان نشوں سے بھی بچنا ہے تاکہ عقل کو کمال ملے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب آئیے عقل کا کمال سنیں. حجاب تو سن لیے جو خطرناک، البتہ 100 کے قریب حجاب ہے، ہم نے 3-4 بتلائے. آئیے اب عقل کو کمال کی طرف لے جائیں. مولا علی فرماتے ہیں الذکر، ذکر خدا نور العقل. ذکر پروردگار کیا ہے؟ عقل کے لیے نور ہے، عقل کو کمال ملتا ہے. جس قدر ذکر زیادہ کرو گے تمہاری عقل اتنی بڑھے گی، جتنے غافل رہو گے اتنی تمہاری عقل کم ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور خصوصاً دائم الذکر، جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کی عقل ہماری عقل سے 1000 گنا افضل ہے. اور اس کی دلیل دیکھیے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پارلیمنٹ میں اکثر علماء ہوتے تھے جو شہید ہو گئے اکثر، لیکن جب وہ فیصلہ کرتے تھے تو پھر امام خمینی سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے. بہت سارے فیصلوں کے بارے میں امام خمینی کہتے تھے کہ میرا نظریہ اس کے خلاف ہے، مگر کیونکہ احترام ہے جمہوریت کا تو میں وہ کوئی زبردستی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، علماء انہوں نے فیصلہ، کوئی حرام فیصلہ نہیں ہوتا تھا، کوئی شریعت کے خلاف نہیں، بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو آخر نتیجہ وہی نکلتا تھا. جو پارلیمنٹ میں 100 کے قریب لوگ ہوتے تھے، ان کی عقل ایک طرف، امام خمینی کی عقل ایک طرف، تو آخر وہی ہوتا تھا جو امام خمینی کہتے تھے. ابھی جیسے رہبر معظم نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مذاکرات بھی کیے، دھوکہ دے کے حملہ بھی کر دیا. تو جو دائم الذکر رہتے ہیں ان کی عقل ہزاروں لاکھوں انسانوں سے جو غفلت میں رہتے ہیں ان سے عظیم تر ہے. کیوں؟ مولا علی فرماتے اس لیے الذکر نور العقل، ذکر پروردگار اللہ کی طرف سے نور ہے جو عقل کو ملتا ہے اور عقل پروان چڑھتی ہے. سب بات پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی، واقعی کوئی نہ کوئی ذکر ضرور کیا کریں. آپ بیٹھے ہوئے نا 1 گھنٹہ کئی ذکر کر سکتے ہیں، مگر سب سے افضل ذکر وہ ہے جو حالت حضور دے. یعنی کیا؟ کوئی بھی ذکر کریں، افضل ترین ذکر وہ ہے جو آپ کو حالت حضور دے. حالت حضور کیا ہے؟ یعنی آپ خود کو خدا کی دربار میں سمجھیں، وہ ذکر سب سے افضل ہے. بس فرماتے ہیں اکثر علماء کے آسان ذکر ہے، بچہ بھی سمجھ لیتا ہے. یہ ذکر کرتے رہیں، یا حاضر ہو یا ناظر ہو. خدا ہر جگہ حاضر ہے، خدا ہر جگہ ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی میں خدا کی دربار میں یہ بیٹھے ہوئے نا، یہ ذکر کریں، یا حاضر ہو یا ناظر ہو. عقل بڑھے گی. خاموش رہنے سے عقل نہیں بڑھتی ہے، ذکر سے عقل بڑھتی ہے. 1 گھنٹہ آپ ذکر کریں، 1000 مرتبہ کہہ دیں گے یا حاضر ہو یا ناظر ہو، یا حاضر ہو یا ناظر ہو. یا علم چاہتے، حکمت چاہتے، یا علیم ہو یا حکیم ہو یا حلیم ہو. عقل کا پہلا پلر بھی آ گیا، عقل کا دوسرا پلر بھی آ گیا، اور آپ کی عقل بھی بڑھے گی. خاموش نہ بیٹھے. یا یہ شیطان بولنے نہیں دیتا، شیطان روکتا ہے زبان کو، ورنہ بیٹھ بیٹھ کے آپ ہزاروں یہاں جنت کے باغات بنا سکتے ہیں ذکر کے ذریعے سے نا. صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں تو 4 جنت میں آپ کے درخت لگ گئے. 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر آپ یہ ذکر کرتے رہے تو ہزاروں پھلدار درخت آپ کے لگ جائیں گے. لہذا بغیر ذکر کے رہنا عقل کے خلاف ہے، ذکر کے ساتھ رہنا عقل کو کمال ملتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ دیکھیے نا، ذکر بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اس زبان کو گناہ میں استعمال نہ کریں، غیبت میں استعمال نہ کریں. دیکھیے زبان اللہ نے انسان کو کیوں دی؟ 5 برس کا بچہ بھی بول رہا ہے. وہ اتنا بڑا اونٹ ہے بیچارہ، بول نہیں سکتا. ہاتھی کتنا بڑا ہے، بول نہیں سکتا. کیوں نہیں؟ شیر کتنا طاقتور ہے، بول نہیں سکتا. میرے اللہ، یہ بیچارے حیوان تو اسکول نہیں جاتے،
پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے جنگل میں، تو انہیں زبان دے دیتا تو آپس میں گپ شپ لگاتے رہتے، صلوات پڑھیے محمد والے، فارغ بیٹھے، میرے اللہ تو نے حیوان کو زبان کیوں نہیں دی ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے تو اس کو زبان دینا خلاف حکمت ہے۔ اب میں نے زبان ان کو دی ہے جنہیں میں نے عقل دی ہے، کیونکہ جب عقل ہے تو عقل کے ذریعے سے معرفت پروردگار حاصل کرے گا، جب معرفت پروردگار مل گئی تو خود بخود محبت پروردگار آئے گی، تو جب خدا کی محبت آئے گی تو عاشق کے لیے سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ معشوق سے بات کرنا۔ یہ میں نے انسان کو دی ہے تاکہ انسان میرا عاشق بنے۔ خدا نے زبان دی اپنے ذکر کے لیے اور ہم اسے خرچ کر رہے ہیں گناہوں میں۔ عزیزان گرامی، ذکر سے عقل بڑھتی ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، سورہ الحمد پڑھیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بیماری ہو نا تو سورہ الحمد 7 مرتبہ پڑھ کے یوں گریبان میں پھونک دیں، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر نہیں ختم ہوئی یعنی آپ حجابوں کے اندر ہیں تو فرمایا پھر 7 مرتبہ نہیں، پھر 70 مرتبہ پڑھو، یعنی وہی ذکر ہے۔ اگر دل پاک ہے، روح پاک ہے، 7 مرتبہ کافی ہے۔ اگر نہیں، گناہ کے پردے زیادہ ہیں تو 70 مرتبہ۔ ممکن ہے کہ گناہ اور زیادہ ہو تو تعداد ذکر کی بڑھ جائے گی۔ جس قدر طہارت زیادہ ہوگی تو ایک مرتبہ بھی ولی خدا کی پہچان۔ یہ بھی سن لیں، یہ حدیث ہے۔ فرمایا ایمان کو پہچانو کہ ایمان تمہارا کامل ہو گیا نہیں ہو گیا، تقویٰ کے درجے کامل ہو گئے، عقل کامل ہو گئی یا نہیں۔ زبردست حدیث ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ جب کسی کا ایمان کامل ہو جائے، تقویٰ کامل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ٹیسٹ کرو۔ کیا ٹیسٹ؟ زبردست ٹیسٹ۔ فرمایا مردہ مکھی کوئی ہے نا، مردہ مکھی، اس پہ سورہ الحمد اس نیت سے پڑھو کہ یہ زندہ ہو جائے۔ اگر مردہ مکھی زندہ ہو گئی یعنی تمہارا ایمان کامل ہے۔ یہ ہے ذکر کی طاقت، یہ ہے ذکر کی طاقت۔ عزیزان گرامی، سورہ حمد میں اتنی طاقت ہے۔ شہید اصغیب کے استاد، یہی ان کی قبر ہے، ان کے ہاں ایک کافر آیا تھا، کمیونسٹ تھا، کہا میں اللہ کو نہیں مانتا مگر میری ماں مر گئی ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے اندر اتنی عرفانی طاقت ہے مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔ شہید اصغیب کے استاد آغا آیت اللہ جواد، اور یہ بزرگ جو ہے صرف اس نیت سے گئے کہ ایک گمراہ انسان کو اللہ کی ہدایت ملی۔ ڈاکٹروں نے دیکھا مر گئے، یہ آیت اللہ آئے اور کہا میں نے صرف کہا پروردگار اگر یہ زندہ ہو جائے تو مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں ملنا۔ ایک گمراہ بندے کو ہدایت مل جائے گی جو کمیونسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا، قرآن کا یہ معجزہ دیکھ کر مومن ہو گیا، مسلمان ہو جائے گا۔ اور یہی کہا کہ میں نے سورہ الحمد پڑھ کے دم کیا، وہ مردہ عورت زندہ ہو۔ یعنی آپ یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کا معجزہ ہے مگر زبان پاک ہونی چاہیے، ساتوں اعضاء پاک ہونے چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے۔ تو سورہ حمد میں اتنی طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دائم الذکر، ہمیشہ ذکر میں رہنے سے عقل آپ کی کامل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز کہ صرف ذکر نہ ہو، ذکر کے ساتھ ادب مع اللہ بھی ہو، اللہ کے حضور میں ادب بھی ہو، تو اس سے عقل اور کامل ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہے؟
اب دیکھیے ہمارے استاد تھے آیت اللہ حسن زادہ عاملی، ان کے استاد تھے علامہ طباطبائی، انہیں تو ہم نے نہیں دیکھا. کہتے علامہ طباطبائی جن کی قبر حرم میں ہے، صاحب تفسیر المیزان کے مفسر، کہتے کبھی لوگوں نے انہیں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ گناہ ہے؟ نہیں. مکروہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر ذکر کیا، اس قدر دائم الذکر رہے، اور ذکر کے اتنے اثرات رہے کہ 24 گھنٹے میں خود کو خدا کے حضور میں سمجھتے تھے. یہ بے ادبی سمجھتے تھے کہ خدا کے سامنے میں ٹیک لگا کر کیسے دیکھوں. کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ادب ہے، ادب. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، چند سال ہوئے، ان کے لیے بھی یہی تھا، کبھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے. جو بندہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ سکتا، کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ یہ ہے ادب اللہ. اب لوگ کہیں گے بھیا ٹیک لگانے میں اتنی لذت نہیں ہے جتنی خدا کے ساتھ بیٹھنے میں لذت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور تیسری چیز جس سے عقل بڑھتی ہے، فرمایا علماء کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں قرآن و حدیث سے ایسی چیزیں بتائیں تاکہ تمہاری عقل میں ترقی ہو. جاہلوں کے ساتھ مت بیٹھو. اب جاہل کے ساتھ بیٹھو گے وہ فلمی کہانیاں بتائے گا، کرکٹر کی باتیں، فٹ بال کی باتیں، جس کا دنیا آخرت کا فائدہ نہ ہو. آپ کی عقل کی موت ہوگی، عقل کا زوال ہوگا. علماء، ان علماء کے ساتھ بیٹھو وہ جو ذکر اہل بیت بتائیں، قرآن بتائیں، مولا علی کی شان بتائیں، اور ایسی چیزیں بتائیں جن سے آپ کی عقل کمال کی طرف جائے، ترقی کی طرف جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھ. کل گفتگو توبہ پہ سنی تھی. فرمایا اگر انسان نے گناہ کیے ہیں اور توبہ میں دیر کر رہا ہے، اس سے عقل کو زوال ملتا. اگر فوراً توبہ کرے تو اس سے عقل کو کمال ملتا. ہم سب گنہگار ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے. حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹے اگر گناہ ہو گیا نا تو پھر دیر نہ کر، فوراً توبہ کر. چھوٹے موٹے گناہ جو کرتے ہیں 7 گھنٹے لکھے نہیں جاتے ہیں. اگر 7 گھنٹے سے پہلے ہم نماز توبہ پڑھ لیں، سجدے میں تھوڑا ذکر کر لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، وہ گناہ مٹ جاتے. فرمایا اکثر لوگوں نے توبہ میں دیر کی، جہنم میں جانے والے اکثر وہ لوگ ہیں توبہ کی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، مگر دیر کر دی. تو عقل کا زوال ہے. ہمیں نہیں پتا موت کب آئے گی، ہم کیسے دیر کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ، دوڑو دوڑو دوڑو، تیزی سے دوڑو توبہ کی طرف، کہیں موت نہ آ جائے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ ہو جائے زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، شکم سے، فوراً اس کی توبہ کر لیں تاکہ ہمیں جہنم کا عذاب دیکھنا نہ پڑے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب کافی نشانیاں سن لی. کچھ غذائیں بھی ایسی ہیں جن کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے، اور کچھ غذائیں ایسی ہیں جس کھانے سے عقل کم ہوتی ہے. فرما زیادہ کھانے سے عقل کم ہوتی ہے، کم کھانے سے عقل زیادہ ہوتی ہے. یعنی اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ آپ کمزور ہو جائیں، مگر زیادہ کھانے سے عقل کم ہوتی ہے. کم کھانے سے عقل زیادہ ہوتی ہے. کم بات کرنے سے عقل زیادہ ہو. کم بات بغیر ذکر کے نہیں، یعنی ذکر میں مشغول رہیں. زیادہ باتیں کرنے سے عقل کم ہوتی ہے. زیادہ ہنسنے کہے لگانے سے عقل کم ہوتی ہے. توجہ فرمائی. یہ سارے اثرات. اچھا وہ غذائیں پیغمبر اسلام نے بتلائی کہ وہ کھایا کرو جن سے عقل بڑھتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
فرمایا کدو کھایا کریں، جو بڑا کدو ہوتا ہے نا اس سے عقل بڑھتی ہے. کریپس یعنی سیلری انگریزی میں کہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں یہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بڑی عقل کی چیز ہے، عقل بڑھتی ہے. کرفس یہاں پر ہے. کندر، بچوں کو کندر کھلایا کریں. چیگم کی جگہ کندر کھانے سے عقل بڑھتی ہے. سرکہ، انگور کا یا سیب کا سرکہ، اس سے عقل بڑھتی ہے. مویز منقع، اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے، عقل کو بھی فائدہ دیتا ہے. برگ چقندر، چقندر کا پتا، اس سے عقل بڑھتی ہے. خرفہ، خرفہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کی پسندیدہ سبزی ہے. سرائکی زندگی میں لونک کہتے ہیں، نمکین ہوتے ہیں نا پتے. اس سے عقل بڑھتی ہے اور اس سے شوگر کے مریضوں کو بھی شفا ملتی ہے. خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے. مگر ابھی ہم نے ریسرچ کی تھی کہ بہت سارے پرفیوم جس میں یہ کیمیکلز ہوتے ہیں، الکوہل ہوتا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، عقل کو نقصان دیتا ہے. ہلکی خوشبو اگر جائے تو عقل بڑھتا ہے. اگر تیزی سے برین کے اندر ایک جگہ ہے، تیزی سے دماغ کے اندر جا کے ٹکرائے تو الٹا اثر ہوتا ہے، عقل کم ہوتی ہے، حافظہ کم ہوتا ہے. خوشبو عطر لگائے. یہ جو تیز قسم کے پرفیوم ہیں ان میں بہت ساری بیماریاں، ہم نے پوری تحقیق کی ہے، بنایا بھی ہم نے ایک ویڈیو. ہمیں بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ علماء بھی اکثر جو ہے پرفیوم والے کو، صرف احتیاط کرنے والے پرفیوم کو حرام کرتے ہیں، اور اکثر علماء نے جائز کیا. مگر پرفیوم جس میں الکوہل ہے اس کے نقصانات ہم ریسرچ کی میڈیکل کی کتابوں سے حیران ہو گئے. بہت خطرناک ہے، اس سے محفوظ رہیں. عطر لگائیں، پرفیوم نہ لگائیں، اس سے عقل بڑھتی ہے. مسواک زیادہ کرنے سے کم 3 مرتبہ مسواک کریں، آپ کی عقل بڑھے گی. دماغ کی رگیں، دل کی رگیں یہ دانتوں سے ملی ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی بچیں گے، عقل بھی بڑھے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حلیلہ سیاہ 3 دانے اگر روزانہ کھائیں گڑ کے ساتھ تو اس سے عقل بڑھتی ہے. ایک سبزی ہے سداب، اس کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے. اور یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں، اللہم ارزقنی عقلا کاملا. یاد کریں، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم ارزقنی عقلا کاملا، اللہم ارزقنی عقلا کاملا، اللہم ارزقنی. آسان ہے، آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد دعا کریں، اے خدا مجھے عقل کامل عطا فرما. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو یہ ذہنی نفسیاتی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. کہ آپ نے سنا کہ یہ ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ باطل محبتیں. کبھی بیوی کی محبت ٹینشن کا سبب ہے، بچے نافرمان ہو گئے ان کی محبت ٹینشن کا سبب ہے. کبھی پیسے کی محبت، دوست نے بے وفائی کی اس کی محبت، کبھی حکومت کی محبت، کبھی کھانے پینے کی محبت، کبھی ریاکاری، کبھی شعا. یہ ساری باطل محبتیں جو ہیں اس وقت انسان کرتا ہے جب اس کی عقل کم ہو جاتی ہے. جب عقل کامل ہوتی ہے تو محبت اس سے کرتا ہے جس سے بے وفائی کا 1% خطرہ نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. محبت کس سے کریں؟ بے وفا سے نہیں. محبت اس سے کریں جس سے بے وفائی کا ذرہ برابر خطرہ نہ ہو. اور سب سے زیادہ وفا کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور خدا کے بعد سب سے زیادہ وفا کرنے والے محمد و آل محمد ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. انسان عاشق خدا بنتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں حبی میری محبت، وحب اہل بیت اور اہل بیت کی محبت مرنے کے بعد 7 مقامات پر تمہاری مدد کے لیے آئے. ماں کی محبت دنیا میں بہت اچھی ہے مگر قیامت کو کام نہیں آئے گی، قبر میں کام نہیں آئے گی. فرمایا حبی، نبی کہتے ہیں میری محبت، اہل بیت کی محبت مرنے کے بعد 7 مقامات پر تمہاری مدد کرے گی.
کہاں؟ فرمایا سکرات کے وقت، جب روح نکلتی ہے نا، گنہگار کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے، آپ اسے کھینچیں وہ تار تار ہوتا ہے، گنہگار کا بدن تار تار ہوتا ہے۔ فرمایا سکرات کے وقت ہماری محبت تمہیں سکون دے گی، تمہیں سکرات کی تکلیف سے بچائے گی۔ اور دوسری جگہ قبر کے اندھیرے میں تم چلے جاؤ گے، اولاد چلی جائے گی، رشتہ دار چلے جائیں گے، تم تنے تنہا رہ جاؤ گے۔ وہ قبر کی پہلی رات جو بہت وحشتناک ہے، نبی فرماتے ہیں ہماری محبت تمہارے قبر کو روشن کر دے گی، اس کی وحشت کو ختم کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں نشور عند الکتاب عند الحساب میزان الصراط، پھر قیامت میں یہ محبت میں کام آئے گی، اور جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت یہ محبت کام آئے گی، پھر جب پل صراط پر جاؤ گے تب یہ محبت کام آئے گی۔ یہ محبت مٹنے والی نہیں ہے، ساری محبتیں مٹ جائیں گی، خدا اور محمد و آل محمد کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرت جان گرامی، ہمیں ان محبتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ محبت اصل ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ خدا کی محبت بڑھے، عقل ان محبتوں سے کمال تک پہنچے۔ یہ ہم زیارت کے لیے کیوں آتے ہیں؟ زیارت معصومین سے کیا ہوتا ہے؟ زیارت معصومین سے انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے اور اس سے عقل بڑھتی ہے۔ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی فرماتے تھے اکثر طلبہ کو، طلبہ جب بھی جائیں امام رضا کی زیارت یا امام حسین کی زیارت تو عوام تو صرف زیارت کر کے چلی جاتی، مگر طلبہ اس طرح سے واپس نہ آئے۔ آپ جب مولا کے ہاں جائیں، آپ شاگرد ہیں، آپ حوزے میں پڑھتے ہیں، آپ طالب علم ہیں، امام زمانہ کے نوکر ہیں، تو جب بھی کسی معصوم کے پاس جائیں تو کم سے کم ایک درس امام سے لے کر۔ امام زندہ ہیں، سارے امام زندہ ہیں، امام رضا بھی زندہ ہے، امام حسین بھی زندہ ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہر زیارت میں ایک درس لو۔ اب یہ تو آیت اللہ حسن زادہ عملی نے کہا، مگر یہ نہیں بتلایا کہ کیا عمل کریں کہ ہر زیارت میں ہم ایک درس لیں۔ یہ آیت اللہ تہرانی مرحوم، انہوں نے یہ مشکل حل کی۔ ان کے فرزند بھی آیت اللہ صادق تہرانی بھی ولی خدا ہے، عارف باللہ ہے۔ کبھی یہ آقا نے کہا ہے مگر کیسے ہمیں درس ملے مولا رضا سے؟ پر جب بھی مولا رضا کے زیارت پہ جائیں کسی بھی معصوم کے، تو سجدے میں جا کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے خدا تو سبحان ہے، تیری ذات پاک، میں گنہگار۔ گناہ حجاب ہے نا، تبھی ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، ہم مولا رضا کی بھی زیارت کر سکتے، ان کے چہرے کو بھی دیکھ سکتے اگر گناہ ہٹ جائے۔ حجاب گناہ سب سے زیادہ عقل کے لیے جو دشمن ہے، سب سے زیادہ وہ گناہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ توبہ ہے، اے خدا میں ظالم ہوں، میرے گناہ بخش۔ فرمایا 1001 مرتبہ اگر سجدے میں یہ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ امام رضا آپ کو ایک درس ضرور دے گا، اور وہ امام کا درس ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اور جنہوں نے بھی کیا وہی ہوا، الحمدللہ کہتے ہیں ہمیں ذکر ملا۔ کیا ملا؟ کہ ہم نے یہ کام جب کیا، کسی نے بتلایا 1001 مرتبہ، تو یہ خواب بھی نہیں ہے، بیداری بھی نہیں ہے، بیچ میں ایک حالت ہوتی ہے مکاشفہ۔ تو سجدے میں ہی امام رضا نے یہ درس دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ خدا کے حضور میں رہو، با ادب رہو، ہمیشہ ذکر کرو، دائم الذکر بنو، تو یہ آیت پڑھا کرو
الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تجھے نہیں پتا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو خدا کی دربار میں۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اگر اس آیت کو پڑھیں انشاءاللہ دائم الذکر بنیں گے، آہستہ آہستہ غفلت سے نجات نکلے گی۔ اور اسی طرح سے اگر تہجد کے وقت یہ آیت پڑھیں تو اس دن گناہ سے بچ جائیں گے، عقل کامل ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ وہ کیا آیت ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جس نے بھی تجربہ کیا کہ اس دن ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، غصے والے تھے غصہ نہیں ہوا، سوء ظن کرتے تھے اس دن سوء ظن نہیں کیا، بچوں کو مارتے تھے اس دن بچے کو نہیں مارا۔ یہ ذکر انسان کو بتاتا ہے، اور یہ اہل بیت کے تحفے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی بہت ساری حدیثیں سنی، کل بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا، لیکن یہ جتنی باتیں ہیں نا، اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس پہ ہم عمل کریں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ 1000 کتابیں پڑھیں نا ڈرائیونگ کے بارے میں کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں، مگر گاڑی نہیں سیکھ سکیں گے جب خود چلائیں گے۔ علم اخلاق بھی ایسے ہے، 1000 مجلسیں سنیں گے مگر فائدہ اس وقت ملے گا جب اس پہ عمل کریں گے۔ مجلس سننے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ لہذا جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سب مل کے دعا کریں، خدا ہم ضعیف بندے ہیں، تیرے ذلیل بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے اہل بیت سے مگر عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دشمن ملعون نے رہبر معظم کو دھمکی دی ہے۔ اس جاہل نادان کو نہیں پتا کہ رہبر معظم صرف ایران کے رہبر نہیں ہے، یہ 500 ملین دنیا کے شیعوں کے رہبر۔ اگر کسی بدبخت اسرائیلی امریکی نے رہبر معظم کو نقصان پہنچایا تو 500 ملین شیعوں کے خلاف اعلان جنگ۔ کہیں پر بھی یہ ظالم محفوظ نہیں رہیں گے، پھر یہ شیعہ کی ڈیوٹی ہوگی کہ ان ظالموں کو سخت سزا دے۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ آج یہ جو 12 دن کی جنگ ایران جیتا ہے، یہ شیعت کی عظمت ہے، اسلام کی عظمت ہے۔ حتیٰ کہ وہابی بھی اب رہبر کے گیت گا رہے ہیں کہ کسی نے مدد نہیں کی مظلوم فلسطینیوں کی، یہ سب نام کے مسلمان ہیں، اگر مدد کی تو ایران نے کی۔ وہابی تو دشمن ہیں شیعوں کے، مگر ان کے لوگوں نے بھی تعریفیں کی۔ پورے یورپ میں ایران کے جھنڈے اٹھا کر اور خوشی کا اظہار کیا گیا، پورے یورپ اور امریکہ میں ایران کی حمایت میں جھنڈے اٹھائے۔ حالانکہ 40 سالوں سے یہ بی بی سی، یہ زائونسٹ، یہ سیونسٹ ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے کہ ٹیررسٹ ہیں یہ فلاں۔ آج ان کی عوام بھی سمجھ گئی کہ ایران واقعاً حق کی آواز بلند کرنے والا ہے، واقعاً حق کا پیغام دینے والا ہے، واقعاً ظالموں سے ٹکرانے والا۔ عوام اٹھی ہے پورے یورپ کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج جو کمزوری ہے وہ اقتصادی ہے۔ 500 ملین شیعہ ہیں، پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اس وقت ایران مرکز اسلام ہے، سنی بھی مانتے ہیں، کوئی اسلام کا مرکز نہیں ہے، یہ صرف جھوٹے دعوے ہیں، سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں یا پٹھو ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں۔ صرف ایران میں دم ہے کہ امریکہ کو بھی جوتے مارے اور اسرائیل کو بھی جوتے مارے۔ اس وقت ایران مرکز اسلام ہے، اور یہیں سے امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے، یہیں سے امام کی فوج بننی ہے۔ کعبۃ اللہ میں جب امام آئیں گے یہیں سے لشکر بڑھے گا۔ لہٰذا ہر شیعہ کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اقتصادی طور پر ایران کو مضبوط کریں۔
اگر ہر شیعہ کہے کہ $1000 ہم انویسٹ کریں گے، اقتصادی مشکلات ہیں نا ایران، ڈالر لا کر ایران کو مضبوط کریں گے، تو اگر 500 ملین سے $1000 کو ریزرو کریں تو $1 بلین ایران میں آئیں گے۔ اور دیکھیے ایران کیونکہ حالت جنگ میں، اقتصادی جنگ میں ہے، تحریم ہے، سینکشن ہے، یہاں جو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے وہ زمین خریدیں۔ مشہد میں زعفران کی زمین خریدیں، یہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، 1-2 سال میں زمین کی قیمت نکل جاتی ہے، کیونکہ زعفران اتنی مہنگی ہے اور خرچ بھی یہاں زیادہ ہوتی ہے ایران میں، کوئی ایسا فصل نہیں ہے زعفران جیسا۔ اور کم میں اگر خریدیں تو یہاں خاویار ہے، خاویار 1 کلو جو ہے تقریباً 1000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے، اور 1 کلو لے بھی جا سکتے۔ ہمارے دوست ہیں یہیں، ان کی جو ہے وہ خاویار کا زمین ہے۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ ایران کا نظام جو ہے یہ دفتروں کا وہ فرینچ ہے، ہم لوگ عادی انگلش کے، وہ زیادہ فاسٹ ہے، تو انشاءاللہ اگر انویسٹ کریں تو اس میں دفتر رہبری سے حمایت لینا ہے تاکہ کوئی مشکل نہ ہو۔ آپ آئیے یہاں ایران کو مضبوط بنا اور دشمن کو شکست دیں۔ دشمن امریکہ اسرائیل، دشمن کی طاقت کیا؟ اب آپ دیکھیے 2 سال سے قتل عام کر رہا ہے اسرائیل، پھر بھی پورا یورپ بچانے کے لیے آیا، نیٹو پورا آیا ہے، 40 ملک کوشش کرتے رہے ایران کا میزائل اسرائیل پہ نہ گرے۔ یہ سب اسرائیل کے غلام کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت ہے، صہیونسٹ کی حکومت ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ آپ دیکھیے اسرائیل کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ چند سال پہلے، 8 سال پہلے پورے دنیا میں عرب میں کہا کہ عرب اپرائزنگ، عرب انقلاب، عرب انقلاب، وہ سارا جھوٹ تھا کہ جناب مصر میں حکومت بدل گئی، وہ کہاں گئے انقلابی؟ یہ صرف یہ تھا کہ شام میں حکومت کو بدل سکے۔ پورے عرب ممالک میں یہ تحریک چلائی اور آخر وہ شیطان کامیاب ہو گئے اور شام میں یہ داعش والے قابض ہو گئے۔ اسی طرح سے آغا نصر اللہ کو مارنے کی انہوں نے کتنے سالوں کوشش کی، نہیں مار سکے۔ پوری دنیا میں ایک انہوں نے سازش تیار کی اور یہ کرونا کا کھیل کھیلا، ویکسین لگائے گئے، اور ویکسین کے ذریعے سے جس نے ویکسین لگائے اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں وہ کہاں پر۔ یہ یہاں پر شبکہ 3 ایران میں جو منسٹر تھے انہوں نے مانا کہ ہاں بالکل جس نے بھی ویکسین لگائی ہے دشمن ڈھونڈ سکتا ہے وہ کہاں۔ اسی کے ذریعے سے آغا نصر اللہ کو شہید کیا گیا، اور یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں اسی کے ذریعے سے شہید ہوئے، کیونکہ پوری دنیا میں جو بگ فارما ہے وہ یہودیوں کا کنٹرول ہے، اس پہ صہیونسٹ کا بگ فارما۔ امریکہ کا صدر یہی بناتے ہیں، ٹرمپ بھی ان کا غلام ہے، بائیڈن بھی ان کا غلام ہے، جو بھی آئے گا ان کا غلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری طاقت یہودیوں کے پاس، یہودی یعنی بگ فارما۔ بگ فارما کیا ہے؟ یہ دواؤں کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ورلڈ بینک کو یہی پیسہ دیتے ہیں، WHO کو یہی پیسہ دیتے ہیں، امریکہ کا صدر یہی بناتے ہیں، انگلینڈ کا صدر یہی بناتے ہیں، فرانس کا صدر یہی بناتے ہیں۔ اس طرح سے پوری دنیا پر حکومت کن کی ہے؟ یہودیوں کی ہے۔ مگر ہم بھی اپنی نادانی میں کروڑ ہر روپے انہیں دیتے ہیں۔ یہ بگ فارما کو ہم کتنے پیسے دیتے ہیں؟ بگ فارما یہ دواؤں کی کمپنیاں جو کیمیکلز ہیں، جو زہر ہیں، جو ویکسین کے ذریعے سے خربہ ڈالر کماتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ نے انہیں شکست دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان دواؤں کا بائیکاٹ کریں۔ آئیے طب اہل بیت کو لیں، ہاں حکمت کو لیں، ان میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک کتاب ضرور پڑھیں، ڈیتھ بائی میڈیسن، مفت میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دوا کے ذریعے سے آپ موت خرید رہے ہیں، ڈیتھ بائی میڈیسن۔ 5 امریکن ڈاکٹرز نے لکھی ہے، یہ جو کیمیکل دوائیں ہیں یہ بگ فارما والے، امریکہ والے ہر سال 50 لاکھ لوگ مرتے ہیں ان دواؤں کے ذریعے سے۔ لہذا اگر امریکہ کو شکست دینی ہے تو ان دواؤں کا بائیکاٹ کر کے طب اہل بیت کو آپ دنیا میں پھیلائیں، کیونکہ اصلے سے امریکہ ہر وقت اتنا نہیں کماتا، دوائی سے ہر وقت کماتا ہے۔ یہ طاقت ہے اسرائیل کی، یہ طاقت ہے زائونسٹ کی، بگ فارما کی پوری
دنیا پر حکومت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور سازش سنیں جس سے بہت سارے لوگ بے خبر ہیں. آپ جا کے سرچ کریں دنیا میں اسکول کالجز کے جتنے کورسز بنانے والے ہیں 80 70 کہیں 90% یہودی ہیں. یہ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں آکسفورڈ کیمبرج، ان کے کورسز بنانے والے یہودی ہیں. اور یہ ظالم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے الگ اسکول ہے. یہ جو کورسز ہیں یہ اس طرح سے بنے ہیں کہ باقی مسلمان عیسائی ان کو کلارک بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو سائنسدان بناتے ہیں. اب نوبل پرائز دیکھیے، مسلمان صرف 6، عیسائی 20 یا 30، مگر یہودی جو 12 ملین ہے وہ 100-200 سے زیادہ نوبل پرائز ہے. وہ اپنے بچوں کو سائنسدان بناتے ہیں. ہم ان کے کورسز پڑھ رہے ہیں، آکسفورڈ پڑھ رہے ہیں، کیمبرج پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ان کورسز میں ہمارے بچوں کے ہزارہ گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں. بس ایک انسان کو ڈاکٹر بننا ہے، اس نے جغرافی کیوں پڑھنا ہے، اس نے تاریخ کیوں پڑھنا ہے؟ یہ جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے تو صرف میڈیسن پڑھاتے ہیں، اگر آئی ٹی میں جانا ہے صرف کمپیوٹر بناتے ہیں، اگر ایگریکلچر ہے تو وہ بچہ جو ہے 12 سال میں ایک سائنسدان بن جاتا ہے. ہمارے بچوں کے زندگیاں ٹائم برباد کرتے ہیں. لہٰذا الحمدللہ جامع مصطفیٰ یہ شہداء کا صدقہ ہے، یہ نعمت ہے. اس وقت کئی 100 PhD موجود ہیں. اپنے کورسز بنائیں اور آپ آکسفورڈ کیمبرج سے اچھے کورسز بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جتنے فارغ التحصیلان ہیں وہ 50 مل کر آن لائن ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. اور اس وقت کچھ یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کر کے وہ یونیورسٹیاں بھی آپ کو دے سکتے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ علماء آگے بڑھیں. دیکھیے ایجوکیشن میں اگر آگے بڑھیں تو ہم اقتصاد میں ایران کو مضبوط بنا سکتے ہیں. امریکہ کی طاقت کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے. وہاں 3 طرح کی یونیورسٹیاں ہیں، شہری یونیورسٹی ہے، صوبے کی یونیورسٹی ہے، فیڈرل یونیورسٹی ہے. اور آپ $500 سے یونیورسٹی کھول سکتے ہیں. ہمارے ملکوں میں کیا ہے، پاکستان میں اگر یونیورسٹی کھولیں تو 30 کروڑ آپ کے پاس ہونے چاہیے. یعنی انہوں نے علم پر پابندیاں لگائی ہیں تاکہ ہم جاہل رہیں. امریکہ میں $500 میں ہم نے خود یونیورسٹی رجسٹر کرائی ہے شکاگو میں. اور پاکستان میں اگر یونیورسٹی کھولیں 30 کروڑ دیں، بینک میں دکھائیں، 100 ایکڑ زمین دکھائیں، پھر پارلیامنٹ سے پروو ہو، پھر یونیورسٹی بنتی. یہ علم پر انہوں نے اتنے دروازے بند لگائے ہیں تاکہ ہماری قوم ترقی نہ کرے. اس لیے امریکہ میں جو یونیورسٹیوں کی تعداد ہے سارے مسلمان ممالک سے زیادہ ہے. علم آگے بڑھائیں، یونیورسٹیاں بنائیں. اور اقتصادی مشکلات، پاکستان میں بھی لوگ اقتصادی مشکلات ہیں. میری علماء سے اپیل ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے رابطے میں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں PhD بھی ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ماہر بہترین ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ انقلاب لا سکتے ہیں. 2 گھنٹے سے 20 گھنٹے کی اگر ٹریننگ آپ دی جائے تو بچہ $500 بھی کما سکتا ہے. یہ علماء آپ خود سیکھ جائیں. جن جن شہروں میں تبلیغ کرتے ہیں وہاں پہ کمیٹیاں بنائیں، ایک ایجوکیشن کمیٹی، ایک جو ہے مخیر حضرات ان کی کمیٹی. آپ خود سیکھے جائیں، وہاں سکھائیں تو لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہمارا ایک نیٹ ورک بنے گا. اگر 500 ملین شیعوں کا نیٹ ورک بن جائے تو ہم اقتصاد میں اسرائیل امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں. آج ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. ایک اور چیز دیکھیے، جب ہم لوگوں نے یونیورسٹی بنائی تو یونیورسٹی کے لیے ایکریڈیشن کی ضرورت ہے. ایکریڈیشن کیا ہے؟ اس پہ امریکہ کا قبضہ ہے. ایکریڈیشن ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہماری یونیورسٹی کو ایکریڈیشن دے تو پوری دنیا میں وہ اس کی ڈگری ویلڈ ہو جائے گی. ایکریڈیشن کتنے پیسے لیں گے؟ انہوں نے کہا ہم $50,000 لیں گے. میں نے کہا آپ کتنے ڈاکٹر ہیں؟ آپ کے پاس PhD کتنے کا؟ 20 یا 25. میں نے کہا ہمارے پاس 80 PhD ڈاکٹر، ہم آپ سے ایکریڈیشن کیوں لیں؟ یہ بھی امریکہ کا کنٹرول ہے، جیسے دواؤں پہ کنٹرول ہے. یہ ڈاکیومنٹ ضرور دیکھیں، فاربڈن کیور یوٹیوب پہ ابھی تک موجود ہے. 100 سال پہلے امریکہ نے شیطانوں کو جمع کیا تھا، زائنوس کو جمع کیا تھا کہ پوری دنیا پہ ہم کیسے کنٹرول کریں. کہا کہ پوری دنیا کی دواؤں پہ آپ کا کنٹرول ہے، ڈاکٹر آپ کے پڑھے لکھے ہیں،
پوری دنیا آپ کی. اب آپ دیکھیں یہی ہوا ویکسین میں. لہذا اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ایکریڈیشن پر تحقیق کیا جائے. ہم اس غلامی سے نکل جائیں. ہم امریکہ سے اپروو کیوں لیں, ہم یورپ سے اپروو کیوں لیں؟ اس وقت ضرورت ہے کہ جتنے شیعہ پی ایچ ڈی ہیں, کچھ مومن حضرات ان کا ڈیٹا جمع کریں. اگر 1000 پی ایچ ڈی, ہمارے پاس 1000 سے زیادہ پی ایچ ڈی ہے, اگر ہمارے پاس ہیں تو خود ایکریڈیشن ہم دیں گے, ہم کسی اور سے کیوں لیں؟ اور ایکریڈیشن کے بہت سارے فوائد ہیں. اس وقت 2000 کے قریب اسکول کالج شیعوں کے پاکستان میں ہے, ہندوستان میں 1800. عزیزان گرامی, ایکریڈیشن کی بہت بڑی پاور ہے. لہذا یہی درخواست ہے. اور آن لائن بہت سارے کورسز ہیں, اور آن لائن ان کورسز کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنا بورڈ بنائیں, اپنے بچوں کو اسی طرح سے تربیت کریں جس طرح سے یہودی اپنے بچوں کو سائنسدان بنا رہے ہیں, انہیں نوبل پرائز دلا رہے ہیں. یہ سب کام علماء کریں گے. اسرائیل جو بنا ہے وہ یہودی علماء کے ذریعے سے. علماء کو پتا ہے کون کہاں پر خریدار ہے, کون کہاں بیچنے والا ہے, کون سائنسدان ہے, کون پروفیسر ہے. عوام کو نہیں پتا. لہذا علماء نیٹ ورک بنائیں اور اس کے ذریعے سے ایران کو مضبوط بنائیں, ایجوکیشن میں مضبوط ہو جائیں, اقتصادی نظام بنائیں. دیکھیے بہت آسانی سے آپ قوم میں بنا سکتے ہیں. جیسے فیس بک ہے, ایک حسینی بک بنائیں. یہاں پر افریقہ والا بھی ہے, یہاں پر امریکہ والا بھی ہے, کینیڈا, سارے اسٹوڈنٹ ہیں مگر آپس میں رابطہ نہیں ہے. ممکن ہے ایک چیز افریقہ میں بہت نایاب ہو, آپ پاکستان سے بھیج کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. ممکن ہے افریقہ میں ایک چیز بہت سستی ہو, آپ پاکستان میں منگا سکتے ہیں. یعنی فیس بک کے ذریعے سے ایک اقتصادی نظام بنا سکتے ہیں. اس کا نام حسینی بک رکھیں. یہ سب یہودیوں کے کیوں ہے؟ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ یہودیوں کا کنٹرول ہے, فیس بک پہ یہودیوں کا کنٹرول ہے, مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم علماء بیدار ہوں گے. ہمیں اپنا حسینی بک بنانا چاہیے. یوٹیوب جیسے اپارات بنایا ہے فارسی زبان میں, اس طرح سے اپنا یوٹیوب بنائیں, اپنا ہر چیز اپنی بنائیں. ایجوکیشن میں اور اقتصاد میں جب تک ہم غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے یہ ظالم ظلم کرتے رہیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اس وقت ایک پروگرام شروع کیا ہم نے پورے پاکستان میں کہ جو مومن بھی اگر زمین دے دے 6 ایکڑ تو اسکول بنا کے دیں گے. الحمدللہ کچھ ادارے ہیں, ٹرسٹ ہیں, اگر 12 ہو 1 ایکڑ زمین تو اسے کالج بنا کے دیں گے. کچھ ایریا میں الحمدللہ یہ کام شروع بھی ہوا ہے. ان دوستوں نے 45 اسکول بنائے. لہذا علماء آئیں, ان اسکولوں کو سنبھالیں, اسکولوں میں تربیت کریں, اپنے کورسز بنائیں, اور یہ کورسز آکسفورڈ کیمبرج سے بہتر ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اہل بیت کا علم ہے, ہمارے پاس قرآن کا علم ہے. ان نادانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ظاہری علوم ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اس سلسلے میں انشاءاللہ 11 محرم 12 محرم 13 محرم کو نماز ظہر سے لے کر نماز مغرب تک سیمینار ہوگا. علماء تشریف لائیں, اور جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تشریف لائیں, ان کی بھی رہنمائی کی جائے گی. ایک اسکول میں ایک انویسٹر ہو, ایک عالم دین ہو, تو ہم 1000 اسکول بنا سکتے ہیں پاکستان میں. اسکول کا خرچہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہے, پھر خود بخود فیس سے خرچہ لگتا ہے, مگر یہ اصل ریڑھ کی ہڈی ہے. علم میں ہم ترقی کریں. آج بھی شب عاشور ہے, اعمال ہوں گے. جو لوگ بھی آنا چاہیں مدرسہ ثقلین میں خیابان انقلاب 17 ہے, پھر اندر 14 ہے, بلاک 94 ہے. نماز فجر تک اعمال ہوں گے شب عاشور کے. اور دعا کریں کہ ایک نظام اقتصادی اور تعلیمی بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اس میں کچھ دوست شریک ہو سکتے ہیں کہ ہم شیعوں کو ایک اپنی کرنسی بنانی ہے, جیسے بٹ کوائن ہے, حسینی کرنسی اگر ہم بنا لیں کوئی شیعہ فقیر نہیں رہے گا. بٹ کوائن کیا ہے؟ کیمبرج یونیورسٹی کی تحقیق ہے, اس کو 4 ملین لوگوں نے خریدا تو ایک بٹ کوائن $20,000 ہو گیا. ہماری تعداد 500 ملین ہے. اگر 4 ملین لوگ خرید لیں تو حسینی کوائن کے ذریعے سے ہم پوری دنیا سے غربت ختم کر سکتے ہیں. افریقہ کے ملکوں کو کہہ سکتے ہیں ڈالر میں کیوں بزنس کرتے ہو, ہمارے حسینی کوائن سے کرو.
ہم تمہیں طب اہل بیت سستا دیں گے، تعلیم سستا دیں گے۔ اصل چیز اقتصاد اور تعلیم ہے۔ علماء آگے بڑھیں اور امریکہ کو اور اسرائیل کو اقتصادی نظام میں شکست دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا ہمیں ایم اے انگلش یا او لیول اے لیول کم سے کم 100 افراد کی ضرورت ہے تاکہ آن لائن وہ ٹیچ کر سکیں۔ جو ہم نے ای میل بتلایا رابطہ کر سکتے ہیں، یا عباس 786@gmail.com۔ یہ ایک جنگ ہے، یہ جہاد ہے اقتصادی، اس میں ہر شیعہ کو حصہ لینا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آئیے مل کے صلوات پڑھیں، دلوں کو لے جائیے کرب و بلا۔ آج کی رات جب آنکھوں میں آنسو آئیں، جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ مولا سے 40 بھی طلب کریں کہ مولا اس سال بھی 40 میں بولا ہے، اپنی زیارت کرا۔ امام زمانہ کی زیارت کے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار موت نہ دینا، موت سے پہلے امام زمانہ کی زیارت نصیب کرنا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مل کے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بلند آواز سے اللہم محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ 10 مرتبہ یا غفار 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 یا غفار۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی تھی، اور شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا، زینب کی فریادیں بلند تھی، نہ مارو میرے مظلوم حسین کا، ظالم خنجر نہ چلا۔ یہ نبی کے بوسے کی جگہ ہے، یہ زہرا کے بوسے کی جگہ ہے۔ او میرے اللہ تجھے شب عاشور زینب کے گریے کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ کے 2 ناموں
سفید لے اور حسین کی مظلومیت کا واسطہ دے، سب مل کے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، 5 مرتبہ سب مل کے یا ارحم الراحمین یا اکرم اکرمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے خدا کربلا کے شہیدوں کا تجھے واسطہ، آج کوئی اس مجلس سے خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں توبہ کے نور سے بھر دے میرے اللہ۔ اگر آج کسی کو رونا نہ آئے، امام زین العابدین کی دعا سے توسل کرے۔ آئے میرا وہ قیدی امام، میرا بیمار امام، میرا مظلوم امام، کون امام؟ جسے جلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے نکالا۔ کون مظلوم؟ وہ مظلوم امام جو نہ بابا کو کفن دے سکے، نہ زندان شام میں سکینہ کو کفن دیا۔ مجھے نہیں معلوم سجاد نے سکینہ کو کیسے کفن دیا۔ اکثر مجلس میں جب مولا سجاد کا ذکر ہوتا ہے، مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، سرائے کی زبان کا بڑا پیارا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے سارے ہاشمیاں وچ سجاد دی منزل ہو رے، یعنی جتنے دکھ سجاد نے دیکھے کسی ہاشمی نے نہیں دیکھے۔ اور سارے ہاشمیاں وچ سجاد دی منزل ہو، او جے کو جل دے بلدے خیمیاں وچ پگ پیو دی بدھڑی پئی ہے، خیموں میں آگ لگ گئی، شام غریبہ آ گئی۔ بی بی زینب نے کہا سجاد بیٹا اٹھو۔ سجاد نے آ کے گولی پوچھا بابا کدھر ہے؟ فرمایا مارے گئے۔ چچا عباس کدھر ہے؟ فرمایا مارے گئے۔ سجاد مردوں میں تیرے سوا کوئی زندہ نہیں رہا، جے کو جل دے بل دے
خیمیاں بگبیو دی بدڑی بئی عزیزو آج کی رات شہیدوں کی رات آج ماں کے پاس بیٹا موجود ہے بہن کے پاس بھائی موجود ہے آج محافظ حجاب پردہ عباس موجود ہے آج بیویوں کے پردے سلامت ہیں مگر جو کل رات آئے گی وہ یتیموں کی رات وہ غریبوں کی رات ہوگی بھائی زندہ نہیں رہے گا بیٹا زندہ نہیں رہے گا مولا حسین خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں کیا دیکھا بی بی زینب کا خیمہ ہے اونو محمد کو بٹھایا ہوا ہے خیبر خندق کے قصے بیان کر رہی ہے کل ایسے حملہ کرنا لوگ چیخ اٹھے یہ علی کے نوازے بچوں نے کہا ماں اجازت آپ دلانا ہے قربانی ہم نے دے شکر خدا ادا کیا آگے بڑھے کیا دیکھا علی اکبر کی ماں کا خیمہ ہے علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کا سر گود میں لے رکھا ہے علی اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہے کل یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے مولا حسین نے شکر ادا کیا آگے دیکھا قاسم کی ماں کا خیمہ ہے قاسم کی ماں بھی قاسم کو تیار کر رہی ہے آگے بڑھے کیا دیکھا رباب کا خیمہ ہے رباب علی اصغر کے گہوارے پہ سر رکھ کے زاروں قطار رو رہی ہے پوچھا رباب کیوں رو رہی ہے فرمایا مولا جن کا جوان بیٹا سب اپنے جوانوں کو تیار کر رہے ہیں کل قربانی کا دن ہے کل سب بیویاں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گی کاش میرا اصغر تلوار اٹھانے کے قابل ہو مولا دوسری چیز جو یاد مجھے آتی ہے میں رو رہی ہوں آپ نے فرمایا آپ کی شہادت کے بعد یہ ظالم ہمارے ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے باندھ دیں گے ارے جب میرے ہاتھ بندھے ہوں گے میں اصغر کو کیسے سنبھالوں اصغر تو گر کے شہید ہو جائیں گے کاش کربلا کے شہیدوں میں شامل ہوتے مولا حسین نے کیا فرمایا ہوگا رباب اللہ کی رحمت میں امیدوار رہو کل تیرے اصغر کو اکبر سے بڑھا دو قیامت تک علی اصغر کے نام سے زمینیں لگے گی ابھی مولا آگے بڑھے تھے ایک طرف سے رونے کی آواز آئی کوئی بھی کہہ رہی تھی ہائے میری قسمت مولا حسین نے پوچھا یہ قسمت میں رونے والی بی کون ہے آگے بڑھے دیکھا کیا دیکھا اماں فضا زاروں کا رو رہی ہے مولا سب کے بیٹے ہیں میری کوئی اولاد نہیں
سب زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، کل قربانی دینے والوں میں میرا نام بھی آ جاتا۔ یہ سن کر حسین مولا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اماں فضا نہ گھبرا، کل جب علی اکبر کی ماں اکبر کو بیٹا بنا کے بھیجے، تو مجھے بیٹا بنا کے مرا۔ حسین کتنے قریب، میری قربانی تیری۔ اس کے بعد مولا نے وصیت کی اماں فضا میں نے زندگی بھر تجھے اماں کہا ہے، کوئی کام نہیں لیا، فقط آج ہی کام کہتا ہوں۔ فضا نے کہا مولا میں قربان جاؤں، حکم کرے۔ کہا اماں فضا میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ سکینہ میرے بغیر سوتی نہیں، میرے سینے پہ سوتی ہے۔ کہتی جی مولا، تبھی تاریخ گواہ ہے جب کوفے شام کے بازار میں کوئی ظالم سکینہ کو تماچے مارتا تھا، فضا آگے بڑھتی تھی، نہ مارو حسین کی یتیم کو، او ظالموں جتنا مارنا ہے مجھے مارو۔ آئے مولا حسین میدان میں جانے سے پہلے فضا سے کہتے اماں فضا، خیمے کے اندر ایک صندوق میں ایک پیراہن ہے جو اماں سیتی بھی جاتی تھی اور روتی بھی جاتی تھی، وہ پیراہن لے کر آنا، مگر ایسے لانا کہ زینب کو پتہ نہ چلے، کسی خاتون کو پتہ نہیں۔ حضرت فضا نے بڑی کوشش کی، صندوق سے وہ پیراہن لے کر آئے۔ جب جا رہی تھی بی بی زینب نے دیکھ لیا، پوچھا فضا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا زہرا کا بنایا ہوا پیراہن ہے۔ ہائے زینب کی فریاد بلند ہوئی، فضا یہ پیراہن نہیں حسین کا کفن ہے، ہائے حسین کا کفن۔ ایک مرتبہ پیراہن لیا، بوسے لینے لگی، ہائے زینب نے فریاد کی اماں فضا یہ حسین کا کفن ہے، فریاد کی بابا علی، زینب جنگل میں اکیلی ہے، سارے شہید ہو گئے، حسین بھی جا رہے ہیں۔ اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، زینب بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے، زینب کے سرگوش میں پانی تو نہ تھا، حسین کے آنسو زینب کے چہرے پہ گرے، آنکھ کھولی، فوراً گردن میں باہیں ڈال دی، خدا حافظ حسین، خدا حافظ۔ اللہ جانے والا حسین نے کیا کیا،
امامت کی طاقت سے زینب کے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑی. اس کے بعد زینب نہیں روئی، نہیں روئی. خیموں میں آگ لگ گئی، زینب نہیں روئی. اگر زینب روئے گی سجاد کا سہارا کون بنے گا؟ کل جو آنے والی رات زینب لاشیں اٹھاتی رہی مگر گھٹ گھٹ کے روتی رہی، فریاد سے نہیں روئی. کوفے کی منزلیں گزر گئی، زینب علی کی شیر دل بیٹی علی بن گئی، علی بن گئی. اگر زینب روئے گی اصغر کی ماں کا سہارا کون بنے گا؟ سکینہ کا سہارا کون بنے گا؟ شام کی بازار آئی، زینب گھٹ گھٹ کے روتی رہی مگر جی بھر کے فریاد کر کے نہیں روئی، خطبے پڑھتی رہی. شرابی کے دربار میں آئی، علی بن کے خطبہ پڑھا مگر زینب نہیں روئی، فریاد کر کے نہیں روئی. کب روئی؟ جب واپس کربلا ہوئی. دوسری بیویاں اونٹوں سے اتری، زینب اتری نہیں، اونٹ سے گری حسین. زینب آ گئی ہے. حسین اگر پوچھو گے تیری سکینہ کہاں ہے؟ سلام زینب کی جلال. اس کے بعد کب روئی؟ جب مدینے میں رسول خدا کے روضے پہ آئی، اب زینب بہن کر کے روئی، کہنے لگی نانا رسول خدا، ہائے زینب آ گئی ہے، بڑی دور سے آئی ہوں. نانا آپ پوچھیں گے زینب میرے لیے کیا لائی ہو؟ آئے نانا حسین کا امامہ دوں یا علی اصغر کا گردہ؟ ہائے زینب مجسم صبر بن گئی. اشر عاشور ہے، امام زمانہ کو بلانے کی رات. اگر ہمت کریں گے ہم گنہگاروں کی مجلس میں امام زمانہ آ جائیں. اگر حرم میں نہیں آئیں گے پھر کہاں آئیں گے؟ مولا امام وارث خون حسین، اے وارث خون علی اکبر کہاں ہو؟ اے وارث خون علی اصغر مولا اس وقت کربلا میں ہے یا نجف میں ہے یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رونے میں مشغول. مولا امام زمانہ اس مجلس میں مریض بھی ہیں، حاجت مند بھی، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں تاکہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. عزیزو، دنیا میں امام زمانہ سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں. ہم پانی روتے ہیں، امام زمانہ خون کے آنسو روتے. ایک شخص جس نے بڑی محنت کی اور امام زمانہ کی زیارت میں مشغول ہو گیا، کامیاب ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ امام زمانہ بڑے مظلوم، بڑے مظلوم، ہمیں پتہ بھی نہیں.
کیوں خون کیا؟ یہ کہتا ہے میں نے جب امام زمانہ کی زیارت کی، امام زمانہ کے منبر کے سامنے ہر وقت حسین کا خون بھرا کرتا لہراتا رہتا، جیسے امام زمانہ کی نظر پڑتی ہے رو کے کہتے میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ میں حسین کے قاتلوں سے بدلہ۔ ہر وقت مولا کے سامنے حسین مولا کا خون بہا کرتا۔ اس سے بھی بڑھ کر جو مولا کی مظلومیت ہے وہ کیا؟ فرماتے خدا ہر دن نماز عصر کے بعد امام زمانہ کو کربلا کا ایک منظر دکھاتا ہے، فرمائے وہ منظر اگر مومن دیکھے تو اس کا دل پھٹ جائے، وہ برداشت نہیں کرتا، مگر امام زمانہ کو خدا ہر دن نماز ظہر عصر کے بعد یہ منظر دکھاتا ہے، اسی لیے امام زمانہ خون کے آنسو۔ فرمایا اگر مومن بھی کچھ ریاضت کرے تو مومن کو بھی کچھ منظر خدا دکھاتا ہے۔ فرمایا مگر 3 منظر ایسے یہ مومن برداشت نہیں کر سکتا، مر جائے، مگر وہ تینوں منظر خدا امام زمانہ کو دکھلا۔ صرف ایک منظر بتلاتا ہوں کتنا سخت منظر ہے، وہ کیا منظر ہے؟ فرمایا خدا ہر وقت امام زمانہ کو دکھاتا ہے کہ حسین گھوڑے سے زمین پہ کیسے اترے۔ مقتل کا جملہ ہے، مولا حسین کو گھوڑے سے زمین پہ اترنے میں 9 منٹ لگ گئے، 9 منٹ لگ گئے۔ عزاداروں بڑی سخت روایت ہے، سادات معاف کریں، علماء معاف کریں، آدھے منٹ سے کم عرصے میں گھوڑے سے انسان اتر سکتا ہے، آپ کے مولا حسین کو 9 منٹ کیوں لگ گئے؟ جب مولا حسین زخموں سے چور چور گھوڑے سے اترنا چاہتے تھے، کچھ ظالم برچیاں لے کر مولا کے دائیں طرف آ گئے، کچھ برچیاں لے کے مولا کے بائیں طرف آ گئے۔ مولا جب دائیں طرف اترنا چاہتے تھے، یہ ظالم برچیاں پسلیوں میں چبھے ہوتے تھے، مولا دوسری طرف گر جاتے تھے، ادھر جو ظالم کھڑے تھے وہ پسلیوں میں برچیاں چبھوتے تھے۔ حسین مولا کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، ہائے چاہنے والی بہن زینب کی آواز آئی، زمین میرا حسین کہاں، ذوالجنا میرا حسین کہاں ہے؟ جب ظالم حسین کی پسلیوں کو زخمی کر رہے تھے، حسین اپنے درد پہ نہیں رو رہے تھے، اما زہرا کی زخمی پسلیاں، اما زہرا تیرا پہلو بھی زخمی تھا، آج حسین کی پسلیاں مولا حسین گھوڑے سے گرے، اب آخری شکر کے سجدے میں چاروں طرف ظالم کھڑے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے شہید ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ابھی زندہ ہے،
شیر خدا کا بیٹا ہے، ڈر رہے ہیں، مگر انعام کی لالچ میں قتل بھی کرنا چاہتے۔ اس وقت شمر ملعون نے وہ ظلم کیا، گویا حسین کے جگر پہ تیر مارا۔ شمر کہنے لگا یزیدیو، معلوم کرنا چاہتے ہو حسین شہید ہو گئے یا زندہ ہے؟ ابھی پتہ چلے گا۔ یہ ملعون چیخ کر کہنے لگا خیموں پہ حملہ کرو، زینب کلثوم کی چادریں چھینو۔ خیموں پہ حملہ کرو، زینب کلثوم کی چادریں چھینو۔ یہ جملہ نہیں تھا، حسین کے جگر پہ تیر تھا، پورے بدن سے خون بہہ چکا تھا۔ حسین نے پوری طاقت سے زہرا کا لال اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ سکے۔ گھٹنوں کے بھر حسین مولا کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بے حیا فوج، اگر مارنا ہے تو مجھے مارو، یہ نبی کی نوازیاں، یہ زہرا کی بیٹیاں۔ اس کے بعد دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، فرمایا عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، اے میرے شیرو، میں تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا، یہ بے حیا خیموں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔